أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. جی. یا ایہا الذین آمنوا. اچھا، پیچھے جو ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات کے اندر جو ہے مسلمانوں کی جو نیک اعمال کرنے والے لوگ تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم جو ہے ان کو زمین کے اندر جو ہے خلیفہ بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ اچھا ہوگا اور جنت جو ہے ان کا مقدر ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے آپ 2-3 صفحے پہلے کچھ جو ہے گھریلو اعتبار سے اجازت کے بارے میں، یعنی کسی کے گھر کی طرف جانا ہے تو ان سے اجازت لینی ہے یا کس طرح کرنا ہے، تو انہی احکامات کے تحت جو ہے یہ والے جو ابھی ہم پڑھیں گے تو یہ بھی اجازت کے متعلق جو ہے ان احکامات میں سے کچھ احکام ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین، جب چاہیے کہ وہ تم سے اجازت طلب کریں، الذین، وہ لوگ، ملکت ایمانہم، کہ جن کے مالک ہو گئے ہیں تیرے دائیں ہاتھ۔ یہاں پر ملکت ایمانکم کے اندر جو ہے، اس کے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس دائیں ہاتھ جس کے مالک ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو باندیاں اور لونڈیاں یا کیا نام ہے کوئی غلام تیرے قبضے کے اندر ہیں، تو وہ، اس سے مراد وہ ہوتا ہے کہ جو کیا نام ہے غلام یا لونڈے جو ہے کسی آقا کے ملکیت کے اندر ہوں یا قبضے کے اندر ہوں۔ تو یہاں پر جو ملکت ایمانہم کم کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں سے مراد جو ہے عورتیں تو کوئی بھی ہو سکتی ہیں کہ وہ گھروں کے اندر چلی جائیں، لیکن یہاں پر جو غلام ہیں وہ اس سے مراد جو ہے وہ نابالغ غلام، یعنی نابالغ غلام بھی جب اگر آقا کے گھر کی طرف جائیں تو وہ کیا نام ہے اجازت طلب کریں۔ والذین، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یعنی تمہارے جو غلام ہیں، چاہے لونڈیاں ہیں چاہے غلام ہیں، تو وہ جو ہے تم سے اجازت طلب کریں۔ والذین، اور وہ لوگ، لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ لم یبلغوا الحلم، جو عقل کی حد کو نہیں پہنچے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو بالغ نہیں ہوئے، یعنی جو نابالغ ہیں، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 بار، یعنی 3 بار سے ادھر آگے وہ 3 بار کی جو ہے آگے تفصیل یا تشریح بیان کر رہے ہیں کہ کون سے جو 3 اوقات ہیں یا 3 دفعہ جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ اجازت طلب کریں۔ پہلی جو وقت ہے وہ یہ کہ من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، کہ جب نماز فجر سے پہلے، اور وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ، اور دوپہر کے وقت جب تم نے اپنے کپڑے اتارے ہوئے ہوتے ہیں، ومن بعد صلاۃ العشاء، اور نماز عشاء کے بعد، 3 عورات لکم، یہ 3 وقت ہیں تمہارے لیے۔ اس کا کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان 3 اوقات کے اندر، یعنی فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت، کیونکہ انسان جو ہے وہ قیلولہ کرتا ہے اور سوتا ہے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے، اور عشاء کی نماز کے بعد بھی انسان کا یہ معمول ہوتا ہے کہ وہ تنہائی میں چلا جاتا ہے اور وہ کیا نام ہے سونے وغیرہ کی ترتیب جو ہے وہ لگاتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ کسی بھی حالت کے اندر ہو سکتا ہے کبھی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہو، یا کسی اور کیا نام ہے اس کی اور مصروفیات ہو، تو اس وقت آپ ان کو بتا دیجئے کہ جب بھی یہ آپ کے گھر میں آئیں یا آپ کے کمرے کی طرف آئیں تو ان کو چاہیے کہ یہ ان 3 اوقات کے اندر یہ آپ سے اجازت طلب کریں، اجازت کے بغیر اندر نہ آئیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ کسی بھی حالت کے اندر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے طوافون علیکم بعضکم علی بعض، طوافون کا مطلب ہوتا ہے چکر لگاتے پھرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، علیکم، تم پر، تمہارے بعض بعض پر، یعنی اس کے بعد، یعنی ان 3 اوقات کے علاوہ، کیونکہ ایسے یہ 3 وقت ہوتے ہیں جب انسان جو ہے علیحدگی کو پسند کرتا ہے اور تنہائی کو پسند کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسان سارا دن کام اور کاج کے اندر مشغول رہتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ تمہارے اوپر بھی چکر لگاتے رہتے ہیں اور تم ان کے اوپر، یعنی وہ آتے جاتے رہتے ہیں۔
تو اس کے بعد جو ہے اگر وہ آپ سے اجازت نہ بھی لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح آیات، یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کھول کھول کر جو ہے تمہارے لیے آیات کو بیان کر رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ جب پہنچ جائیں بچے منکم تم میں سے الحلم، الحلم کا مطلب ہوتا ہے عقل کی حد کو، کیا مطلب یعنی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں، ایسے کما استأذن الذین، ایسے جیسا کہ اجازت طلب کرتے تھے الذین، وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، یعنی یہ مراد یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پر جو ہے اس سے مراد بالغ لوگ بچوں کو کہا گیا ہے، تو اور دوسرے لوگوں تو اس کے اندر تو نہیں کہا گیا۔ فرمایا کہ یہاں سے نہیں، سوال یہ بنتا ہے کہ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، یہاں پر جو ہے کیا نام ہے بچوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب بچے جو ہے وہ بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں۔ تو مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر بچوں سے مراد بڑے ہی ہیں، کہ وہ بڑے جو ہے اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور یہ بتائیں کہ آپ نے کس کس اوقات کے اندر جو ہے کہاں کہاں، اگر کہیں آپ جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے وہ ان سے اجازت طلب کریں، ایسے نہیں ہے کہ کیا نام ہے آپ کبھی بھی اور کسی وقت بھی یہ کہیں چلے جائیں۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے جو ہے نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جو ہے جاننے والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نکاحا فليس عليهن جناح حتى يضعن ثيابهن غیر متبرجات بزینہ، دو تین پیج آپ پہلے یہ پڑھ چکے تھے کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ مومن جو عورتیں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ہے اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ اور دوسری بات ہے کہ وہ جو ہے اپنی زینت کسی کو نہ دکھائیں، تو یہاں پر یہ ان عورتوں کا حکم آ رہا ہے کہ جو بالکل بوڑھی ہیں، یعنی ان کو اب جو ہے کیا نام ہے کسی قسم کا جو ہے مردوں کی طرف جو ہے وہ میلان نہیں ہوتا، تو اب یہ ان عورتوں کا حکم آ رہا، اگر وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے کسی نامحرم کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ جاتی ہیں تو وہ بیٹھ سکتی ہیں، ایسا نہیں ہے کیا نام ہے وہ بھی کیا نام ہے نظریں جھکائے رکھیں، بلکہ یہ شرط یہ لگائی کہ وہ جو ہے زیب و زینت اختیار نہ کریں کسی نامحرم کے سامنے، اگر ویسے بیٹھنا چاہتی ہے تو ویسے بیٹھ سکتی ہیں۔ والقواعد، اور بیٹھنے والی من النساء عورتوں میں سے، اللاتی وہ لا یرجون نکاحا، کہ وہ رجوع نہیں کرتے نکاح کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو کیا نام ہے نکاح کی توقع ہی نہیں رہی، یا وہ جو ہے کیا نام ہے ایک تو اس کے اندر یہ آ جائے گا کیا نام ہے کہ بوڑھی، اس سے مراد جو ہے وہ بالکل بوڑھی عورتیں۔ اب اس کے اندر مطلقاً دو چیزیں آ گئیں کہ ایک وہ کیا نام ہے جنہوں نے نکاح کیا ہی نہیں ہے اور نکاح نہ کرنے کے بعد جو ہے وہ بالکل بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئی ہیں اور اب ان کو کسی قسم کے نکاح کی کوئی حاجت نہیں رہی، اور دوسری اس کے اندر وہ آتے ہیں کہ جنہوں نے نکاح کیا ہے اور وہ بالکل جو ہے اب بوڑھی ہو گئی ہیں، تو اب جو ہے یعنی وہ کیا نام ہے اس کا جو ہے کسی مرد کی طرف جو ہے وہ اجنبی مرد کی طرف میلان نہیں ہوتا، تو ایسی عورتوں کا یہاں پر حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ فلیس علیہن، نہیں ہے ان کے اوپر جناح، کسی قسم کا کوئی حرج یا کسی قسم کا کوئی گناہ، کہ ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتارے رکھیں اپنے کپڑے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی جو کیا نام ہے کوئی اضافی چادر یا کوئی برقع وغیرہ جو ہوتا ہے، جو زائد کپڑے ہیں، اسے مراد زائد کپڑے، کہ جو کیا نام ہے کوئی برقع وغیرہ تو وہ اتارے رکھیں، اگر وہ اتار لیں گی تو ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہوگا، کہ غیر متبرجات بزینہ، یہاں پر ایک شرط لگا دی، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ جو ہے زیب و زینت اختیار نہ کریں، یعنی زیب و زینت کے علاوہ، یہ زیب و زینت کے ساتھ اگر وہ بیٹھیں گی تو وہ جائز نہیں ہے، اور اگر زیب و زینت اختیار نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ کسی اجنبی مرد کے سامنے بیٹھتی ہیں تو وہ اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وَإِن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، اگر وہ اس سے بھی بچی رہتی ہیں، یعنی وہ پھر بھی کیا نام ہے کہتی ہیں کہ نہیں نہیں میں نے ایسے نہیں بیٹھنا کسی اجنبی مرد کے سامنے، تو میں پردہ کر کے بیٹھوں گی۔ وَإِن
یعففنا، اگر وہ اس سے بھی بچی رہتی ہیں تو خیر لہن، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی اگر نہیں کرنا چاہتی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں کہ آپ حضرات بھی یہ دیکھتے بھی ہوں گے اور سنا بھی، اور آپ کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو بھی چکے ہوں گے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی معذور ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی مریض ہے، اب وہ کسی شہر کے اندر داخل ہوا پڑا ہے، ہاسپٹل کے اندر ہے یا کہیں اور گیا ہوا اپنے کسی ٹور پہ گیا ہوا یا کسی جگہ پر بھی ہے، تو اب جو اس کے ساتھ ہیں وہ جو ہے اس کے کوئی جاننے والے ہیں کسی علاقے کے اندر، تو اب یہ جو ہے اس لنگڑے کو، اس مریض کو جو ہے اپنے جاننے والے رشتہ داروں کے گھر جو ہے وہ لے کر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا۔ پہلی بات، اس کے اندر یہ شرط آگے لگائی گئی ہے کہ اگر اس کے لے جانے سے وہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، یعنی وہ اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھتے ہوں، وہ جو ہے خوشی خوشی کا اظہار کرتے ہوں کہ ہمارے پاس اگر کوئی مہمان آ جائے گا تو ہم اس کا ویلکم کریں گے۔ ایسا نہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے پاس کوئی مہمان چلا جائے تو وہ جو ہے کہ کہیں گے یہ پھر آ گئے ہمارے پاس، تو اس طرح ان کا جو ہے وہ برا محسوس نہ کرتے ہوں۔ تو یہاں پر پھر یہ اجازت دی گئی کہ ایسا کوئی اگر اندھا ہے یا کوئی لنگڑا ہے یا کوئی مریض ہے تو اس کو جو ہے تم اپنے رشتہ داروں کے گھر جو ہے وہ لے کر جا سکتے ہو اور ان کو جو ہے کھانا وغیرہ جو ہے وہ کھلا سکتے ہو۔ آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج، اور نہیں ہے کوئی حرج اندھے پر، ولا علی الاعرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کسی قسم کا حرج، کا مطلب گناہ، یعنی کسی قسم کا کوئی اندھے کے اوپر گناہ نہیں ہے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی لنگڑے پر، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی مریض پر کسی قسم کا کوئی حرج ہے، ولا ولا علی انفسکم، اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کہ ان تاکلوا من بیوتکم، یہ کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، یعنی جب کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے اپنے قریبی دوست کی طرف سے، یعنی وہ جو ہے خوشی خوشی جو ہے اس کو قبول کرنا چاہتا ہے کہ میرے پاس آ جائیں اور میرے گھر آ جائیں، تو پھر جو ہے اس کے اندر ہی وہ سارے رشتہ داروں کے آگے نام آ رہے ہیں کہ تم جو ہے فلاں فلاں گھر جو ہے جا سکتے ہو اور وہاں سے جو ہے کھانا پینا جو ہے وہ خود کھا سکتے ہو، یا اس مریض کو جو ہے یا اس جو لنگڑا ہے یا جو معذور ہے تو اس کو کھلا سکتے ہو۔ تو اب وہ جو کن کن کے گھر ہیں وہ ان سب کا جو ہے آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ او بیوت آبائکم، یعنی تمہارے باپ کا گھر، یعنی تمہارے جو باپ ہے اس کے گھر اگر تم اس کو لے کر جانا چاہتی ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ او بیوت امہاتکم، یا تمہارے ماؤں کے گھر۔ اس کے بعد جو ہے آگے آیا او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائی کے گھر، او بیوت اخواتکم، یا اپنے بھائی کے بہن کے گھر، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچا کے گھر، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھی کے گھر، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھر، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالہ کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ، او صدیقکم، یا جس گھر کی کنجیوں کے تم مالک ہو، یعنی جو گھر جو ہے تمہارا اپنا ہے یا تمہارے قبضے کے اندر ہے تو تم اس کے اندر بھی ان کو لے کر جا سکتی ہو، اور صدیقکم، یا تم اپنے دوست کے گھر، کہ لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، جناح، کسی قسم کا کوئی حرج، ان تاکلوا، یہ کہ تم کھاؤ، جمیعاً، آپس میں مل کر، او اشتاتن، یا جدا جدا ہو کر، فاذا دخلتم بیوتن، پس اب آگے ایک نیا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ فاذا دخلتم بیوتن، پھر جب تم جو ہے وہ داخل ہو گھر کے اندر، تو فسلموا، پس تم سلام کرو، علی انفسکم، اپنے لوگوں کے اوپر، تحیتن، یہ نیک، تحیتن کا مطلب ہوتا ہے یہ جو ہے دعا ہے، تحیتن تحفہ، یعنی یہ جو ہے نیک دعا ہے، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مبارکتن، برکت والی ہے، اور طیبتن، یہ ستھری ہے، یعنی تم جب بھی گھر کے اندر داخل ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم جو ہے وہ سلام کرو، اور سلامتی جو ہے یہ ایک قسم کی دعا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کذالک یبین اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات، کذالک یبین اللہ لکم الآیات، تمہارے لیے نشانیاں بیان کرتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم جو ہے
وہ عقل جو ہے اس کا استعمال کر لعلکم، شاید کہ تم جو ہے وہ عقل رکھتے ہو، یعنی سوجھ بوجھ رکھتے ہو، یعنی جو لوگ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے لیے نشانے وغیرہ جو ہے یہ بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو اگلی آیات ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہاں پر مومنین کے بارے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو اس کیفیت کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ انما المؤمنون الذین، بے شک مومن، الذین وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لے کر آئے، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ اور جب وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، علی امر جامع، کسی کام کے اوپر جمع، یعنی جب وہ صحابہ کرام یا وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر امام لے کر آئے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر، تو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کسی معاملے یا کسی کام کے اوپر جمع ہوتے ہیں تو لم یذهبوا، تو وہ نہیں جاتے حتی یستاذنوہ، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر لیں۔ ان الذین، کہ بے شک، یہاں پر مفسرین حضرات نے فرمایا کہ یہاں پر امر جامع، اس سے مراد جو ہے کوئی خاص اور کوئی بڑا اہم کام، یعنی جیسے غزوہ احزاب کے اندر جو ہے خندق کھودنے کا کام، تو اس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ جمع ہوئے تھے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، تو یہ کوئی بڑا اور کوئی اہم کام، ان اس مراد وہ ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستاذنون کا جو آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یؤمنون جو یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، پس جب وہ آپ سے اجازت طلب کرنے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ اپنے کسی کام کے لیے، فَأْذَنْ لِمَنْ شِئْتَ، پس تو جس کے لیے چاہے اس کو اجازت دے دے، منہم ان میں سے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ اور تو جو ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد جو ہے آگے ایک اور ادب سکھایا جا رہا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم جو ہے مت بناؤ دعاء الرسولی، کہ رسول کے بلانے کو، بینکم اپنے درمیان، کدعاء بعضکم بعضا، جیسے تم بلاتے ہو بعض کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، ایک مطلب تو مفسرین حضرات نے یہ لکھا ہے کہ دعا اور رسولی کا مطلب ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب تم کو بلائیں تو اس وقت جو ہے تم اس کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھو، اور بلکہ ایسے نہ سمجھو کہ جیسے تمہیں آپس میں کوئی دوست بلا رہا ہے یا کوئی رشتہ دار بلا رہا ہے تو تم اس کو اہمیت ہی نہ دو۔ یہ اس سے کہا گیا کہ ایسا بالکل بھی نہ کرو، یعنی جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلائیں تو تم فوراً جو ہے ان کی آواز پر لبیک کہو اور ان کی بات مانو اور چلے جاؤ۔ اور دوسرا بات حضرات نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ دعا اور رسولی سے مراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں تو ایسے نہ بلائیں جیسے وہ اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی دعوت پر بلا رہے ہیں یا آپس میں کوئی چیز پوچھنی ہے، جیسے بندہ دوست سے پوچھتا ہے کہ یار یہ چیز مجھے بتا دے، تو بلکہ ان کے نزدیک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بلند ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ان کے درمیان جو ہے امتیاز ہونا چاہیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا دوست بیٹھا ہوا ہے، کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم، کہ تم جو ہے معمولی مت سمجھو دعاء الرسول، رسول کے بلانے کو، بینکم اپنے درمیان، کا دعاء بعضکم بعضا، جیسا کہ تم پکارتے ہو یا بلاتے ہو بعض کو، قد یعلم اللہ، کہ تحقیق جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، الذین ان لوگوں کو، یتسللون منکم جو کھسک جاتے ہیں، یتسللون کا مطلب جو کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوادن آنکھ مچول کر، یعنی جو چھپکے سے جو ہے وہ تم اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جانتا ہے جو چھپکے سے جو ہے وہ محفل سے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں۔ اس سے مراد جو ہے منافقین لوگ ہیں کہ جب کیا نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بیٹھتے تھے تو وہ جو ہے چھپکے سے جو ہے کیا نام ہے نکل جاتے تھے کہ یہ جو ہے محفل ہمارے اوپر بوجھ بن رہی ہے، بور ہو رہے ہیں ہم، تو وہ جو ہے اس طرح نکل جاتے تھے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ
ڈرتے رہیں الذین وہ لوگ یخالفون جو مخالفت کرتے ہیں عن امرہ اس کے حکم کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے، مخالفت کرتے ہیں، ان تصیبہم کہ آ پڑے گا ان پر فتنتن ایک فتنہ، او یصیبہم یا آپ پہنچے گا یا آپ پڑے گا ان کے اوپر عذاب علیم ایک دردناک قسم کا عذاب۔ الا ان للہ خبردار کہ بے شک اللہ کے لیے ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ جس کے اوپر تم ہو، یعنی جس حال پر بھی تم ہو اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے۔ ویوم اور جس دن یرجعون تم لوٹائے جاؤ گے الیہ اس کی طرف، فینبئکم تو وہ تمہیں بتلا دے گا یا وہ تم کو خبر دے گا بما عملو اس چیز کی جو تم نے کیا ہے۔ واللہ بکل شیء علیم اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو جو ہے وہ جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے الذی وہ ذات نزل جس نے نازل کیا ہے الفرقان، الفرقان سے مراد جو ہے یہ قرآن مجید ہے۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے کہ امتیاز کرنا، تو قرآن مجید بھی حق اور باطل کے درمیان چونکہ امتیاز کرتا ہے تو اس وجہ سے اس کو فرقان کا نام بھی دیا گیا ہے۔ علی عبدہ، علی عبدہ سے مراد یعنی اپنے بندے پر، اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے، لیکون تاکہ وہ ہو جائیں للعالمین عالمین کے لیے نذیراً ڈرانے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر رسالت ثابت ہو رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ عارضی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جو انبیاء کرام علیہم السلام آیا کرتے تھے ان کی جو رسالت ہوتی تھی یا ان کی جو نبوت ہوتی تھی وہ چند دنوں کی ہوتی تھی یا چند مہینوں کی یا چند سالوں کی ہوتی تھی، یا کسی علاقے کی طرف ان کی تشکیل ہوتی تھی اور بس وہ وہاں تک محدود ہوتے تھے، تو ایسا نہیں ہے بلکہ وہ ان کی عارضی وہ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے یہ دائمی کی ہے، یعنی تمام عالمین کے اوپر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیا نام نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آگے الذی وہ اللہ لہو ملک السماوات والارض کے اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی، ولم یتخذ ولدا اور وہ نہ بنائے اس اللہ کے لیے اولاد، یعنی کفار اور مشرکین جو ہے وہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے اولاد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اس اعتراض کا جو ہے جواب دیا ہے اور رد کیا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کوئی بیٹا ہے یا اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ولم یکن لہ شریک اور نہیں ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی شریک فی الملک کی سلطنت میں، وخلق اور پیدا کیا ہے کل شیء ہر چیز کو، فقدرہ تقدیرا ماپ کر اندازے کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جو ہے وہ ماپ کر اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے، اس کا جو ہے کسی قسم کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کی جو ہے وہ اولاد نہیں ہے۔ واتخذوا اور وہ بناتے ہیں من دونہ اس کے سوا آلہۃ معبود، یعنی وہ اللہ کے علاوہ جو ہے وہ اور بتوں کی پوجا کرتے ہیں یا اور لوگوں کی جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، لا یخلقون شیئا جو نہیں فائدہ دیتے ان کو کچھ، وہم یخلقون اور وہ جو ہے نہیں بنائے گے، ولا یملکون اور نہ ہی وہ مالک ہیں لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے، ضررن کسی قسم کے نقصان کا، ولا نفعا اور نہ ہی کسی قسم کے نفع کا، ولا یملکون اور نہ ہی وہ مالک ہیں موت کے، ولا حیاتن اور نہ ہی کسی قسم کی جو ہے وہ حیات کے، ولا نشور اور نہ ہی دوبارہ اٹھانے کے، وہ کسی قسم کے جو ہے وہ قادر نہیں ہیں، بلکہ سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے وہ ایک اللہ کی ہے، اور یہ جو ان کا بتوں کو ماننا اور اس کی عبادت کرنا یہ بالکل فضول ہے۔ بس انشاءاللہ یہ یہاں سے آخری کلاس انشاءاللہ ہم کر لیں گے اور اس کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ خیرہ۔